بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ایکویٹل کیا ہے؟ The Code of Civil Criminal Procedure 249A ایک مجسٹریٹ کو اور 265K CRPC ایک سیشن جج کو بااختیار کرتی ہے کہ وہ کسی ملزم کو ایک کرمنل ٹرائل کے کسی بھی مرحلے پر پراسیکیوٹر کو سننے کے بعد، کمپلیننٹ کو سننے کے بعد اور ملزم کو سننے کے بعد بری کر سکتی ہے. اور 249A CRPC 265K CRPC بالکل سیم ایز اٹ از. سیکشن 561A CRPC تمام پارٹس جو ہیں ایکویٹل کی اور کویشمنٹ آف FIR کی ایک ہائی کورٹ کو امپاور کر رہی ہیں، اور ایک ہائی کورٹ کو انہیرنٹ پاور دے رہی ہے فار دا سیونگ آف انہیرنٹ پاور. ایکویٹل کا معنی ہے کسی شخص کو ایک جرم سے بری کر دینا، ایک جرم کے اندر جو ملزم ہے اس کو معصوم قرار دے دینا. کسی جج کا یہ فیصلہ کہ ملزم جو ہے وہ کسی الزام یا کسی جرم سے بری ہے، معصوم ہے، اور وہ قطعی صورت جب گلٹی نہیں ہے تو وہ کنوکٹ نہیں ہو سکتا ہے. ٹو 249A CRPC ایک مجسٹریٹ کی پاور ہے کہ وہ ملزم کو ٹرائل کے کسی بھی سٹیج پر بری کر سکتا ہے جب وہ سمجھے کہ چارج جو ہے، الزام جو ہے وہ بے بنیاد ہے اور ملزم کو مجرم ٹھہرانے میں کسی قسم کا کوئی امکان باقی نہیں ہے، صفحہ مثل پر کوئی ایسی شہادت موجود نہیں ہے کہ ملزم مجرم بن سکے. سیم ایز اٹ از 265K CRPC ایک سیشن جج کو امپاور کرتی ہے کہ وہ اکیوزڈ کو جب دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی ایسی پاسبلٹیز نہیں ہے، کوئی ایسے امکانات نہیں ہیں کہ اس کو کنوکٹ کیا جا سکے، اس کو ملزم ٹھہرایا جا سکے. تو انڈر سیکشن 265K CRPC سیشن جج جو ہے وہ کسی بھی ملزم کو ٹرائل کے کسی بھی سٹیج پر بری کر سکتا ہے. بنیادی طور پر ایکویٹل کا مقصد یہ ہے
کہ جب قانون یہ دیکھے کہ ملزم کو مجرم ٹھہرانے کی کوئی امکانی صورت نہیں ہے، کسی صورت اس کو اس جرم میں کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جو اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ثابت ہو رہا ہے، تو ٹرائل کی کنفیوژن سے بچنے کے لیے اور عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایسے ملزم کو اکوٹ کرنا مناسب ہے، اور سیکشن 249A CRPC اور سیکشن 265K CRPC ایک مجسٹریٹ کو اور ایک سیشن جج کو امپاور کر رہی ہے کہ وہ ملزم کو کسی بھی سٹیج پر بری کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایک مجسٹریٹ انڈر سیکشن 249A اور ایک سیشن جج انڈر سیکشن 265K ایک ملزم کو بری کر سکتا ہے، سیم ایز اٹ از سیکشن 561A CRPC ہائی کورٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ ملزم کو اکوٹ کر سکتا ہے FIR کو کویشمنٹ کرتے ہوئے۔ ہائی کورٹ کے پاس انڈر سیکشن 561A CRPC جو پار ہے وہ یہ ہے کہ ٹو گیو ایفیکٹ ٹو اینی آرڈر انڈر CRPC 1898، کسی بھی آرڈر کو، کسی بھی حکم کو جو ضابطۂ فوجداری کے مطابق دیا گیا ہے اس کو مؤثر کرنے کے لیے 561A CRPC کا سہارا ہائی کورٹ لے سکتی ہے۔ دوسرا مقصد 561A CRPC کا یہ ہے کہ کسی ٹرائل کورٹ کی جو ابیوز آف پروسیس ہے، پروسیس کا مس یوز ہے، اس سے بچا جائے، اس سے لوگوں کو بچایا جائے۔ تیسرا جو مقصد ہے 561A CRPC کا وہ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو برقرار رکھنے کے لیے سیونگ دا انہرنٹ پاور آف ہائی کورٹ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اور عدالت اگر کسی بھی مرحلے پر اس امر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پراسیکیوٹر، ملزم اور کمپلیننٹ ان تینوں کو سنا جائے، یا جو کیس کی وجوہات ہیں صفحہ مثل پر کچھ ایسی وجوہات آ جائیں کہ ملزم کے اوپر یہ جرم ثابت نہیں ہوتا، صفحہ مثل پر کوئی ایسا انکریمینیٹنگ میٹیریل موجود نہیں ہے کہ کسی قسم کی پرابیبلٹی آف کنوکشن ہو، کسی قسم کا چارج اتنا مضبوط نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ملزم جو ہے وہ کنوکٹ ہو سکے، تو عدالت ملزم کو رہا کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے اور اس کے ایک پرنسپلز جو ہیں اسٹیبلش ہوئے، اور اس کو ڈسکس کیا گیا ہے 2011 SCMR پیج 508 میں۔ سیکشن 249A CRPC اور سیکشن 265K CRPC کے تحت بری ہونے کے لیے اپلیکیشن
کسی بھی سٹیج پر دی جا سکتی ہے اور عدالت اپنے اختیار کو ایک کرمنل ٹرائل کے کسی بھی سٹیج کے اوپر استعمال کر سکتی ہے۔ ٹو 2014 PCRLJ پیج 824 کیس لا ہے، اس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ ایکویٹل بنیادی طور پر ملزمان کو جھوٹے مقدموں سے بچانے کے لیے اور عدالتوں کو اپنے قیمتی وقت کو بچانے کے لیے استعمال میں لانا چاہیے۔ وہ پارس جو انڈر سیکشن 249 CRPC ایک مجسٹریٹ کو اور انڈر 265 CRPC ایک سیشن جج کو دی جا رہی ہے۔ اپلیکیشن جو ملزم دینا چاہے 265 یا 249 CRPC کے تحت تو وہ کسی بھی وقت کسی بھی سٹیج پر دے سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2004 SCMR پیج ہے 805 میں۔ مقصد بنیادی طور پر ایکویٹل کا یہ ہے کہ ملزم جب یہ دیکھے کہ اس کو خواہ میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، مقدمہ بازی میں الجھایا جا رہا ہے، صفحہ مثل کے اوپر کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل اس کے خلاف نہیں ہے، کوئی شواہد اس کے خلاف نہیں ہے، ریکارڈ کے اوپر کوئی ایسا مواد موجود نہیں ہے جو اس کو انکریمنیٹ کر سکے، تو ملزم کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی رہائی کو ممکن بنا سکے، اور یہی ایکویٹل کا مقصد ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2005 YLR پیج ہے 2000۔ جب بھی ایکویٹل کا آرڈر ہوگا 249A میں یا 265 CRPC میں، تو اس حکم کے خلاف اپیل ہوگی، اور ایکویٹل اپیل جو ہے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پرنسپل اسٹیبلش کیا ہوا ہے، وہ ہے شو سوارپ کیس کا۔ یہ کیس رپورٹ ہوا ہے آل انڈیا رپورٹس 1934 PC پیج ہے 227 میں، اور یہ پرنسپل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپروو کیا تھا، اور یہ کیس رپورٹ ہوا تھا PLD 1989 سپریم کورٹ پیج ہے 293 میں۔ اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ایک ٹرائل کورٹ کو صفحہ مثل پر تمام میٹیریل کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر ٹرائل کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی انکریمنیٹنگ میٹیریل نہیں ہے، چارج گراؤنڈ لیس پروبیبلٹی آف کنوکشن نہیں ہے، تو اس کو ایکویٹ کر دینا چاہیے۔ ہمیشہ ایکویٹل سے پہلے ایک ٹرائل کورٹ کو کریڈیبلٹی آف وٹنسز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو وٹنسز ہیں کیا وہ کریڈیبل ہیں، جو ایویڈنس موجود ہے کیا وہ کریڈیبل ہے، ایڈمیسیبل ہے۔ اور اسی کیس لا میں یہ پرنسپل بھی اسٹیبلش کیا گیا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ اکیوز کو ملنا چاہیے اور ہر سٹیج پہ ملنا چاہیے۔
جہاں پہ بھی تھوڑا سا شبہ، تھوڑا سا شک آ گیا ہے، اس شک کی بنا پر اکوٹ کیا جانا، خواہ وہ اکوٹل 249A میں آئے، 265K میں آئے، یا ٹرائل کی کنکلوژن پہ آ جائے، وہ اکوٹل جو ہے اس ملزم کا حق ہے، اور وہ ایک گریس کے طور پر نہیں مانگے گا بلکہ ایک حق کے طور پر وہ مانگ سکتا ہے۔ اس کے بعد سیم ایز اٹ از، اکوٹل کے جو پرنسپلز ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں NLR 2005 سپریم کورٹ پیج ہے 607 میں۔ اور اگر ایک ملزم ابسکونڈر ہو جاتا ہے اور اشتہاری ملزم بعد میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹرائل آغاز ہوتا ہے، آتے ہی وہ 265K یا 249A کا سہارا لیتا ہے، یا 561A CRPC کا سہارا لیتا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ ایسے ملزم کو اکوٹل کی رعایت نہیں دی جا سکتی، کوئی فیور نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1990 PCRLJ پیج ہے 1042 میں۔ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اکوٹل کی اپلیکیشن جو ہے وہ 249A میں ہے یا 265K میں ہے، اس کے پینڈنگ ہونے کے باوجود مقدمے کی کارروائی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ اگر اپلیکیشن دی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ مقدمے کی کارروائی روکی جائے، بلکہ کارروائی چلتی رہے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2004 SCMR پیج ہے 1805 میں۔ اور اگر پروسیکیوشن کے گواہان آکولر وٹنس ہوں، ڈائریکٹ وٹنس ہوں، اور وہ منحرف ہو جائے، اگر وٹنسز منحرف ہو جائے تو ملزم کو 249A یا 265K CRPC کا فیور نہیں دی جائے گی۔ اس بات کی پلی کے اوپر وہ بری نہیں ہو سکے گا کہ پروسیکیوشن کے جو وٹنسز ہیں وہ منحرف ہو گئے ہیں، اس کو بری کر دیا جائے، ایسی اپلیکیشن خارج کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1998 CRLJ پیج ہے 236 میں۔ جب بھی ٹرائل کے کسی مرحلے پہ ملزم کی طرف سے اکوٹل کی اپلیکیشن آتی ہے تو پروسیکیوشن کو نوٹس دیے بغیر پروسیکیوٹر کو سنا جائے، کمپلیننٹ کو سنا جائے اور اکیوز کی بات سنی جائے۔ اور اگر پروسیکیوشن کو نوٹس دیے بغیر جج صاحب اپنے طور پر اکوٹ کر دیتے ہیں تو ایسی اکوٹل قانون کی نظر میں غیر قانونی متصور ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1998 SCMR پیج ہے 1840 اور 2014 PCRLJ پیج ہے 861۔ یاد رکھیے گا کہ ٹرائل کی کسی بھی سٹیج پر اکوٹل اپلیکیشن موو کی جا سکتی ہے۔ دوران تفتیش اگر 249A
یا 265 کے جاتے ہی اپلائی کر دیں گے، یا 561 ACRPC دوران تفتیش ہی استعمال میں لے آئے، تو ایسی اکویٹل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2005 PCRLJ پیج ہے 252 میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایپسیڈکسٹ آف پولیس از ناٹ بائنڈنگ آن دا کورٹ۔ پولیس کسی ملزم کو گناہگار یا بے گناہ کرے، قانون کہتا ہے کہ عدالت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اس پلی کے اوپر کہ پولیس نے ملزم کو بے گناہ کر دیا ہے، اب انڈر سیکشن 249A یا 265 KCRPC اس کو بری کر دیا جائے تو ایسی اکویٹل نہیں کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2016 PCRLJ پیج ہے 883 میں۔ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ٹرائل میں شہادتیں ختم ہو گئی، جرا مکمل ہو گئی، فائنل آرگومنٹس پہ آ گیا ہے اب کیس، آخری سٹیج کے اوپر ٹرائل ختم ہونے کے قریب ہے، اگر اکوٹ ہونا ہے تو ٹرائل کے اینڈ پہ ویسے ہی اکویٹل آ جائے گا۔ ٹرائل کی آخری سٹیج پر اکویٹل اپلیکیشن جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2005 SCMR پیج ہے 1544 میں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک مجسٹریٹ کے پاس جو 249 ACRPC کی پار ہے، ایک سیشن جج کے پاس 265 KCRPC کی جو پار ہے، اور ایک ہائی کورٹ کے پاس سیونگ آف دا انہیرنٹ پاور آف دا ہائی کورٹ انڈر سیکشن 561 ACRPC جو پار ہے، یہ تینوں پارس کو ایکسٹینسو ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان کا دائرہ اختیار تقریباً سیم چلتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2012 PCRLJ پیج ہے 1756 میں۔ اور اگر ملزم اس بنیاد پر 265K یا 249A یا ہائی کورٹ میں 561A CRPC اکویٹل اپلیکیشن دیتا ہے کہ چالان جو ہے بر وقت جمع نہیں کروایا گیا، مقررہ مدت گزر چکی ہے چالان جمع کروانے کی، تو اس بنا پر اس کو بری کر دیا جائے گا، تو ایسی بریت نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2001 MLD پیج ہے 334 میں۔ بعض اوقات ایک ملزم یہ پلی لیتا ہے کہ استغاثہ کے جو گواہان ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے، یا گواہان کے پیش عدالت کرنے میں تاخیر آ رہی ہے، تو اس کو 249 یا 265 کے یا 561A کے تحت ایکوٹ کر دیا جائے، یا اس FIR کو ختم کر دیا جائے، کویش کر دیا جائے۔ تو ایسی کوئی رعایت اس سٹیج کے اوپر، اس بنا کے اوپر ملزم کو نہیں مل سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2013 YLR پیج ہے 2103 میں۔
اب بات دراصل یہ ہے کہ اگر ملزم کو مشترکہ اقبال جرم کی وجہ سے ملوث کیا گیا ہے، مشترکہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی بنا پر ملوث کیا گیا ہے کسی ملزم کو، تو ایسا ملزم جو ہے وہ اس بنا کے اوپر کہ جوائنٹ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو ہے وہ ویلیویبل نہیں ہے، ایڈمیزیبل نہیں ہوگا، اس بنا کے اوپر اس کو بری کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2012 CRNJ 258 میں۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ گواہان کے منحرف ہونے کے ساتھ ساتھ اگر مدعی بھی منحرف ہو جائے، مدعی اپنا بیان بدل جائے، جب مدعی ہی بدل گیا تو پھر جرم کس چیز کا؟ دین 265K 249A فٹ ہوگی اور اکویٹل شور شارٹ ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2015 PCRLJ پیج ہے 753 میں۔ اب ایٹ اینی سٹیج کی بات کرتے ہیں، ٹرائل کی کسی بھی سٹیج پر اکویٹل اپلیکیشن دائر کی جا سکتی ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے PLD 1997 سپریم کورٹ پیج ہے 275 میں۔ جب بارہا دفعہ، کئی دفعہ، بعض کا 10 دفعہ، 15 دفعہ، 20 دفعہ، کئی دفعہ پروسیکیوشن کے گواہان کے پیش کرنے کے لیے مواقع دیے جائیں اور وہ گواہان پیش نہ کرے، دین اکویٹل اپلیکیشن منظور کر لینی چاہیے، کیونکہ گواہان تو آ ہی نہیں رہے، عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے اور ملزم خام خواہ میں پھنسا ہوا ہے، جبکہ کوئی ایسی پرابیبلٹی آف کنوکشن پیچھے رہ نہیں جاتی جب گواہان ہی موجود نہیں ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1994 PCRLJ پیج ہے 2493 میں۔ جہاں تک گواہان کا تعلق ہے پروسیکیوشن کے، اگر وہ قصداً عدالت میں حاضر نہیں ہونا چاہتے، بارہا دفعہ موقع دیے گئے ہیں، عدالت میں آ ہی نہیں رہے، تو ان کا حق شہادت کلوز کر کے ملزم کو اکوٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2009 PCRLJ پیج ہے 1275 میں۔ اکویٹل جو ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے بات کسی قسم کا کوئی انکریمنیٹنگ میٹیریل، کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس صفحہ مثل پہ نہیں ہے، تو اکویٹل جو ہے
ایک رائٹ ہوگا اور ملزم جو ہے وہ اس رائٹ کو کلیم کر سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے NLR 2005 SD پیج ہے 507 میں۔ جب بھی ایک بندہ ایکوٹ ہو جاتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ اس کو ڈبل پریزمپشن آف انوسنس حاصل ہے۔ اور یہ دوہرا معصوم ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2008 PCRLJ پیش ہے 1460 میں۔ اور کبھی بھی ایکویٹل کے خلاف اپیل میں ہائر کورٹس اس وقت تک حائل نہیں ہوں گی یا اس آرڈر کے خلاف کوئی حکم صادر نہیں کریں گی جب تک کہ ایکویٹل کا جو آرڈر ہے اس میں یہ بات سامنے آ جائے کہ یہ آرٹیفیشل اسپیکولیٹو نیچر کا ہے، عدالت نے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا ہے، دین اس ایکویٹل اپیل پہ کوئی ریورس آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2005 CRLJ پیج ہے 480 میں۔ اب بات کرتے ہیں جب بھی چارج گراؤنڈ لیس ہو اور اکیوز کی کنوکشن کی کوئی پاسبلٹی ہی نہ ہو، پروبیبلٹی نہ ہو، تو قانون کہتا ہے برائی کو اس کی جڑ سے ختم کر دیں، حتیٰ کہ اس پہ چارج فریم بھی نہ کریں، اور پروسیکیوشن کی جو پروسیڈنگز ہیں ٹرائل کی اس کو ڈراپ کر دینا چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2009 YLR پیج ہے 169 میں، اور 2009 YLR پیج ہے 1370 میں۔ تو دوستو، یہ ایکویٹل ان کریمنل ٹرائل کے حوالے سے کچھ گپ شپ تھی، میں نے سوچا اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ اگر کچھ سمجھ لگے تو دیٹس گڈ، نہ لگے انفرینڈ کریں، بلاک کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔